اب دیکھو دونوں ایسوں کو دیکھو، یہاں پر بھی آیا فقال الکافرون، تعجب یہ ہے ھذا شیء عجیب اذا متنا وکنا ترابا، جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے، تو بولو یہ ہو جائیں گے، یہاں پر کیا اذا کنا ترابا، تفسیر کیا نکلی، کب مٹی ہوں گے، مر کر۔ مر کر کہاں سے آیا، جہاں آ گیا سورہ کاف میں اذا متنا وکنا ترابا، آگے جہاں پر انا لفی خلق جدید، کیا ہوں گے ہم نئی پیدائش میں، ذالک رجع بعید، یہ بات بعید از عقل، یہ دونوں کو ملاؤ تب مسئلہ چلے گا۔ اب ایک مسئلہ سمجھو، کافر کیا کہتے ہیں، ان کا اعتراض کا منشا کیا ہے کہ جب ہم مر گئے تو کیا ہو جائیں گے، مٹی، اور بات سمجھو، مر گئے تو کیا ہو جائیں گے، مٹی، اور مٹی ہونے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے، مٹی ہونے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام کا کیا دعویٰ تھا کہ تم مر کے ہو جاؤ گے مٹی، تم مر کے ہو جاؤ گے، اللہ جانتا ہے جو زمین تمہیں کھاتی ہے، تنقص الارض، تمہیں جو زمین کھا جاتی ہے اللہ جانتا ہے، تم مر کے ہو جاؤ گے مٹی، اور قیامت کے دن اللہ مٹی سے پھر تمہارا وجود پیدا کر کے تمہیں زندہ کرے گا۔ او بزرگوں، مکہ کے مشرک کیا کہتے تھے کہ ہم مر کے ہو جائیں گے مٹی، اور جب مٹی ہو گئے تو قیامت کے دن دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے۔ نبی پاک علیہ السلام کیا فرماتے تھے کہ تم مر کے ہو جاؤ گے مٹی، مٹی تو بن جاؤ گے، لیکن اس مٹی کو اللہ قیامت کے دن دوبارہ وجود دے کر تمہیں زندہ کرے گا۔ جہاں آ گئے للڑ فارسی، انہوں نے کہا مٹی بنتی کوئی نہیں، ہم تو زندہ پڑے ہوئے، گویا کہ نبی پاک کی بات مکہ کے مشرک نے بھی نہیں مانی، اور نبی پاک کا دعویٰ اس للڑ نے بھی نہیں مانا، اس جبل نے بھی نہیں مانا۔ تو سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ جو کہتے ہیں مردے زندہ ہیں، سنتے ہیں، تو اس نے نبی پاک کی دعوت اس نے بھی نہیں مانی۔ فرق اتنا ہے کہ مکہ کے مشرک نے یہ کہہ دیا ہم مٹی ہوں گے، دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے، اس نے کہا ہم رہتے ہی زندہ ہیں، مٹی ہوتی کوئی نہیں۔ فرق صرف اتنا ہے، اس نے اوپر سے ہاتھ رکھا، اس نے کان کو ادھر سے پکڑا۔ پیغمبر کی دعوت یہ ہے کہ تم مر کے مٹی ہو جاؤ گے، اور حدیث میں آتا ہے کل ابن آدم یاکلہ التراب الا عجب الذنب، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ۔ فرمایا کہ تم جب مر جاتے ہو تو تمہارا پورا وجود تن کو سلان، یہاں پر بھی ذکر کیا، مٹی کھا جاتی ہے، حتیٰ کہ ریڑھ کی ہڈی، یہ جو ریڑھ والی ہڈی ہے، یہ ہڈی، اس کا آخری ذرہ، آخری تمکا اور آخری جو ذرہ ہے ریڑھ کی ہڈی کا، اس کو کہتے ہیں حجب الذنب۔ یہ حجب الذنب تم گزا، نچلی طرف سے آخری حصہ صرف یہ رہ جاتا ہے، باقی پورے وجود ابن آدم کو مٹی کھا جاتی ہے، جو بخاری اور مسلم میں ہے۔ اور فرمایا قیامت کے دن اللہ تمہارے وجود کو اس طرح اس عجب الذنب سے پیدا کرے گا جیسے ماں کے پیٹ میں نطفہ سے پیدا کیا۔ او بزرگوں، سن رہے ہو کہ نہیں؟ اب جو کہے نا مردے سنتے ہیں، اس کو کہو پہلے مردے کا قبر میں محفوظ ہونا ثابت کر، سننا تو دور کی بات ہے۔ یہ ان کا سما بھی مرنے کے بعد سما بھی نہ ڈبور ہے کہ رہتا تو وہی تم غذا ہے عجب الذنب، اور وہ پھر ڈبور ہے۔ تو یہ عجیب ان کا مسئلہ ہے کہ یہ مرنے کے بعد سنتے ہیں منت ڈبور، تو سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ عجب الذنب یہ یہاں پر بھی وہی فرمایا کہ دو باتیں ان کی تھی، ایک تھی کہ ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے، یہ بات تو صحیح تھی، ایک کبرا تھا کہ پھر زندہ
نہیں ہوں گے، یہ بات غلط تھی۔ نبی پاک فرماتے تھے مٹی ہو جاؤ گے۔ اللہ جانتا ہے ماتن کو تو لال جو زمین کھاتی ہے، جو ذرا جہاں پر بھی ہو، خدا کو معلوم ہے۔ ہمارے استاد تھے حضرت مولانا محمد سعید صاحب بلند والے رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے محقق عالم تھے۔ تو مولانا محمد سعید صاحب رحمہ اللہ، وہ ایک دفعہ ہم جانے لگے، بریلویوں کے پاس ہمیں بھیجا، بریلویوں کے پاس، کہتے ہیں مناظرہ کرنا ہے ان سے۔ ہاں بریلوی مولوی تھا، ہم پڑھتے تھے، تو کہتے ہیں ان کے پاس جاؤ، ان سے گفتگو کرو۔ تو وہ بریلوی نے چیلنج کیا تھا مردے سنتے ہیں۔ استاد نے ہمیں کہا کہ آپ جائیں۔ جب جانے لگے تو ہمیں کہتے ہیں کہ کہاں سے گفتگو شروع کرو گے؟ ہم نے کہا انک لا تسمع الموتیٰ وانت بمسمع من فی القبور۔ تو کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، بٹھا دیا۔ کہتے ہیں لوٹے ہو، یہ کہاں سے گفتگو شروع کرو گے؟ ان کا تقیہ کلام تھا لوٹے، لوٹے ہو کیا، جہاں سے کیسے شروع کرو گے؟ جہاں سے جب کرو گے تو اسے کیل کال کا موقع ملے گا۔ پہلے پہلے آپ گفتگو جہاں سے شروع کرو، اس کو کہو بھائی مردے قبروں میں محفوظ ہوتے ہیں یا نہیں، مردے قبروں میں محفوظ ہیں یا نہیں، مردے سنتے ان کے کان ہیں یا نہیں، پہلے جہاں سے متعین کرو۔ تو انبیاء کے جسم تو محفوظ ہیں، لیکن ادھر ہندوستان میں تو کوئی انبیاء کی قبریں نہیں۔ تو پہلے بات جہاں ہوگی کہ یہ جن مردوں کو تم پکارتے ہو ان کا جسم محفوظ ہے یا نہیں، اس پہ دلیل پیش کرو، دلیل پیش کرو۔ اچھا آپ یقین کریں، ہم نے مولوی صاحب کے سامنے جہاں سے بات شروع کی، مولوی صاحب کتاب ادھر ادھر نکال رہا تھا۔ ہم نے کہا مولوی صاحب مسئلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں مردے سنتے۔ ہم نے کہا نہیں، مردے سننے بعد میں سنتا کانوں سے ہے نا؟ کہتے ہیں جی ہاں۔ ہم کہتے ہیں پہلے مردوں کے کان ثابت کر، سننے کی بات بعد میں، کہ مردوں کے کان ہوتے ہیں، پھر اس کے اندر روح ثابت کرنا پڑے گا، وہ تو بعد میں، پہلے کان ثابت کر، کان ہے کہ نہیں۔ ہم نے یہی ایک حدیث اس کے سامنے رکھی، ان لوگوں نے آدم یاکلہ تراب۔ اب اس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ کہتے ہیں فلانے قبرستان میں ایک میت نکلا۔ ہم کہتے ہیں ایک نکلا نا، لاکھوں کدھر گئے؟ ایک اگر کسی قبرستان میں نکل پڑا تو لاکھوں کروڑوں کا آگے، ان کے تو وجود سلامت ہی نہیں۔ تو جب کان ہے ہی کوئی نہ، وجود ہے ہی کوئی نہ، روح آتی کہاں ہے؟ پتہ نہیں آپ سمجھ نہیں رہے۔ روح جسم میں ہوتی ہے جی، جسم محفوظ ہی کوئی نہیں، جسم میں محفوظ۔ یہ خیال رکھنا انبیاء مستثنا ہے، پہلے بھی پڑھا چکا ہوں۔ انبیاء کے اجساد محفوظ ہیں اور محفوظ میت ہے۔ چلو بہرحال، تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ عام موتا کی گفتگو تو 1 منٹ میں ہو سکتی ہے۔ ملا کو کہو پہلے میت کا قبر میں ہونا ثابت کر۔ حالانکہ ہمارے سارے فقہا لکھ رہے ہیں کہ اگر ایک آدمی بغیر جنازے کے مر گیا، بغیر جنازے کے، اب اس کی قبر پہ جنازہ کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ جب تک یہ گمان ہے کہ میت محفوظ ہے۔ اور وہ سردیوں میں 3 دن کا اندازہ اور گرمیوں میں 1 دن رات تک قبر پر جنازہ پڑھ سکتے ہو۔ لیکن اس کے بعد اس کا چونکہ وجود ہی ختم ہو گیا، پھٹ گیا، وجود جب پھٹ گیا تو اب جنازہ نہیں ہو سکتا۔ یہ سارے فقہا لکھ رہے ہیں، پتہ نہیں سارے آج کل کے مولویوں کا دماغ خراب ہے۔ فقہا بھی یہی کہتے ہیں اور حدیث بھی یہی کہتی ہے، قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ مرنے کے بعد جسم محفوظ نہیں، حدیث میں بھی جسم محفوظ نہیں، فقہا کے نزدیک بھی جسم محفوظ نہیں۔ جب جسم محفوظ نہیں، روح کہاں ہے؟ اور جسم محفوظ نہیں تو سنتا ہے؟ او صوفیو، مرنے کے بعد نیک آدمی کا جسم محفوظ رہتا ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ یہ پتہ نہیں دماغ خراب ہے۔ ابھی میں بار بار نہیں بتا رہا، کل ابن آدم یاکل التراب بھی تو بتایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء۔ صرف انبیاء کے اجساد کے بارے میں ضابطہ ہے، باقی کسی کے بارے میں بھی ضابطہ نہیں۔ اچھا جی، تو بات کا یہ بھی ایک انداز ہے
کہ ان کو کہو پہلے ذرا جسم تو ثابت کرنا، سننا دیکھنا روح جسم میں ہے یا نہیں، یہ بات کا مسئلہ ہے۔ اب دیکھو آپ